جب اسلامی ریاست کے سربراہوں نے اور اسلامی ریاست کے مقتدر قوتوں نے قابض افواج کے ساتھ ساز باز کی اور قابض افواج کے ہمنوا بن گئے، پھر سب سے پہلا فتویٰ جہاد جاری کیا حضرت شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے، جنہوں نے فتویٰ جہاد دیا اور فرمایا کہ اس وقت انگریز پورے بر صغیر پہ قابض ہو گیا ہے اور اسلامی ریاست اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ اب میں فتویٰ دیتا ہوں کہ اب مسلمانان ہند پہ، بر صغیر کے مسلمانوں پہ یہ جہاد فرض ہو چکا ہے۔ یہ جہاد کا فتویٰ شاہ عبد العزیز نے اس وقت دیا جب اسلامی ریاست نے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو گئی۔ جب تک اسلامی ریاست خود وطن عزیز کا تحفظ کر رہی تھی، سراج الدولہ میدان میں تھا، کسی نے فتویٰ نہیں دیا، اور جب فتح علی سلطان ٹیپو خود اسلامی ریاست کا سربراہ میدان میں تھا، کسی نے فتویٰ نہیں دیا۔ لیکن جب اسلامی ریاست اپنے فرائض سے غافل ہو گئی، پھر مسلمانان ہند کی اور خصوصاً علماء ہند کی ذمہ داری تھی، اور اس ذمہ داری کو سب سے پہلے نبھایا ہے حضرت شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے، جنہوں نے انگریز کے خلاف فتویٰ جہاد دیا۔ پھر شاہ عبد العزیز کا فتویٰ جہاد دینا تھا۔ 1857 کی سب سے بہت بڑی جنگ آزادی لڑی گئی، یہ شاہ عبد العزیز کے فتوے کے بعد 1857 کی جنگ آزادی ہوئی۔ پھر شاہ عبد العزیز کے فتوے کے بعد ہی ہمارے ساہیوال کے علاقے میں جہاد شروع ہوا، سندھ میں حروں نے جہاد شروع کیا، حتیٰ کہ بالاکوٹ میں جہاد شروع ہوا۔ اس کی ساری بنیاد شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہی فتویٰ تھا۔ لیکن جو بات میں نے عرض کرنی ہے کہ جب تک اسلامی ریاست، اسلامی حکومت از خود اپنے وطن کے تحفظ کے لیے اور اپنے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے قدم اٹھاتی ہے، علماء کی حمایت اس کے پس پشت ہوتی ہے۔ لیکن جب اسلامی ریاست اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہوتی ہے، پھر مسلمانان ہند اور علماء اسلام کا فرض بنتا ہے کہ حکومت کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلایا جائے۔ یہ شاہ عبد العزیز کا فتویٰ تھا جو بر صغیر کی آزادی کا باعث بنا اور بنیاد بنا۔ 200 سال تک مسلمانان بر صغیر نے بر صغیر کی آزادی کی جنگ لڑی ہے، حتیٰ کہ پھر یہ جنگ نتیجہ خیز ہوئی اور آخری نتیجہ ہوا 1947 میں وطن عزیز ملک پاکستان کا قیام ہوا۔ یہ وہ 200 سال کی جد و جہد ہے۔ اس 200 سال کی جد و جہد میں ہزاروں نہیں لاکھوں شہید ہوئے ہیں، لاکھوں زخمی ہوئے ہیں، لاکھوں بیوائیں ہوئی ہیں، اور لاکھوں مسلمانوں نے جد و جہد کی ہے۔ 200 سال کی طویل جد و جہد کے بعد یہ وطن عزیز ملک پاکستان کا قیام ہوا۔ تو آج بھی بھائی میرے بھائیوں صورتحال یہی ہے کہ آج جس وقت اسلامی ریاست اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتی، ہماری فوجیں اور ہماری ایجنسیاں اور ہماری افواج اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتی، پھر آج علماء اسلام نے فتویٰ دیا اور تمام مسالک کے علماء نے جد و جہد کرتے ہوئے متفقہ فتویٰ دیا کہ ان حالات میں فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ان کے حمایت کے لیے اور ان کی ہمدردی کے لیے کھڑا ہونا اور ان کے ساتھ مل کے جہاد کرنا پوری امت مسلمہ پہ فرض ہو چکا ہے۔ اصل تو ریاست کی ذمہ داری ہے۔ جب ریاست غافل ہوئی تو ریاست کو اٹھانے کے لیے، ریاست کو آگاہ کرنے کے لیے مسلمانوں نے فتویٰ دیا۔ لیکن کتنی بڑی بدقسمتی اور بدنصیبی ہے کہ بہت سے لبرل اور بہت سے بدقسمت اور بدنصیب اس فتوے کو طنز کا، اس فتوے کو مذاق کا نشانہ بنا رہے ہیں، طعن و تشنیع کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، آخری بات ہے، یہ طعن و تشنیع کرنے والے، یہ مذاق کرنے والے، کل کو اگر امام مہدی کا لشکر آئے گا اور آخری مقابلہ جو ہوگا، اس وقت جو فلسطین میں غزہ میں لڑائی ہو رہی ہے، یہ آخری لڑائی نہیں ہے، یہ وہ صف بندی ہے جو صف بندی امام مہدی کے لشکر کی ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر کی ہوگی۔ یہ ایک طرف وہ عیسیٰ کا لشکر ہے، مہدی کا لشکر ہے، ایک طرف دجال کا لشکر ہے۔ آج اس صف بندی کے خلاف اور اس فتوے کے خلاف باتیں کرنے والے، طعن و تشنیع کرنے والے در حقیقت دجالی لشکر کے پیروکار ہیں۔ یہ در حقیقت اسی لشکر کے ہم نوا ہیں اور اس کے لیے جد و جہد کرنے والے امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ تو حضرات گرامی،
اللہ تعالیٰ کے حضور ان حالات میں خصوصی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا اور ہر مسلمان کا اللہ تبارک و تعالیٰ رابطہ اور تعلق اسی فوج کے ساتھ قائم فرمائے جو فوج امام مہدی کی فوج ہوگی، جو لشکر عیسیٰ کا لشکر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی لشکر کا ہم نواؤ، ہم نوالا، ہم پیالہ رکھے، اور دجالی لشکر کی ہر کوشش اور دجالی لشکر کی ہر حمایت سے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی پوری میری اور آپ کی اللہ تعالیٰ پوری حفاظت فرمائے۔